ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس میں جو خوف کی حالت ہے وہ اس پہ حضور کچھ وہ کون سا خوف ہے، کس قسم کا ہے، دنیا کا یا خوف جو ہے وہ کئی دفعہ بتایا ہے، تقویٰ کا خوف اور عام خوف کا فرق ہے. عام خوف میں تو جانور کا خوف ہوتا ہے، مثلا سانپ کا، بچھو کا، شیر چیتے کا. یہ خوف ایسا ہے جس سے انسان اس سے دور بھاگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اس کی ناراضگی کا خوف ہے. من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے اعلیٰ مقام کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے. یہ خوف دوسروں سے ہوتا ہے، خدا سے دوری کا خوف ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام لیک احمد ناصر ہے، میرے والد کا نام منور احمد ہے. حضور میرا سوال ہے، حضور آسمان پر ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آسمان سے جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ میٹیورز ہیں جو گرتے رہتے ہیں. جب زمین میں داخل ہونے لگیں اس وقت نظر آتے ہیں، ورنہ انہیں ستارے نظر نہیں آتے. ٹوٹتے ہوئے ستارے آسمان پر ہر جگہ ٹوٹے جا رہے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے. صرف وہی ستارہ دکھائی دیتا ہے جو زمین میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہوا ہے. بڑے بڑے ستارے جو ٹوٹتے ہیں وہ زمین کی کثافت سے جل کر زمین پر پہنچنے سے پہلے خاک ہو جاتے ہیں. بہت کبھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ستارے زمین یا سمندر میں پہنچ جائیں اور اس سے پھر بہت بڑا طوفان بھی برپا ہو جاتا ہے. تو وہ بھی خدا کی خاص مشیت کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ ستارے ٹوٹنے کا جو نظارہ ہے وہ صرف زمین میں داخل ہوتے وقت نظر آتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا. السلام علیکم. تمہارا بھی سوال ہے ناصر صاحب کے بیٹے؟ جی. اردو آتی ہے جی. یا اسپینش میں کرو گے؟ نہیں، اردو میں. میرا سوال ہے، جب سرڈ ورلڈ وار ختم ہو چکی، جب سرڈ ورلڈ وار تیسری عالمگیر جنگ، اچھا ہاں، جب وہ ختم ہو چکی کیا ہوئے گا یہ دنیا کو؟ تیسری جنگ ختم ہوگی تو اس دنیا کو کیا ہوگا؟ اس کے متعلق آئنسٹائن نے جواب دیا ہوا ہے. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب تیسری جنگ ختم ہوگی تو کیا ہوگا. اس نے کہا اس وقت پھر اس کے متعلق نے پوچھو، مجھ سے چوتھی جنگ کے متعلق پوچھو. چوتھی جنگ لاٹھیوں سے لڑی جائے گی، کیونکہ سب کچھ ترقی انسانی تیسری جنگ میں برباد ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. ایٹم بم اتنے گریں گے کہ ساری انسانی ترقی، اس کی مشینری، ہر چیز تباہ و برباد. جو کچھ اس کی لکھت پڑھت ہے اچھی علمی باتوں کی وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو انسان واپس اپنے پرانے زمانے کی طرف لوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بھائی صاحب ابھی یہیں پھر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک کتنے سال ٹھہرنا ہے یہاں؟ 1.5 مہینہ پاکستان رہ کر آیا ہوں. 1.5 مہینہ گیا تھا پاکستان رہ کے واپس آ گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، کمال ہو گیا. ہاتھ لگانے جاتے ہیں صرف پاکستان؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ یہیں دیکھا ہے. حضور کیا یہ روایت درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی؟ اور اگر یہ درست ہے تو ان کے اس قدر تاخیر سے بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق
یہ بات میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ درست نہیں ہے، مگر پھر میں نے غور کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ روایت جو ساتھ لگی ہوئی ہے یہ جھوٹی ہے کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم بیعت نہیں کرو گے تو تمہارا گھر میں جلا دوں گا. یہ بات بالکل جھوٹی شیعوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آگ سے جلانے کا کسی انسان کو اختیار ہی نہیں دیا، بلکہ بارہا وضاحت فرمائی ہے کہ آگ سے جلانے کا کسی انسان کو اختیار نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، وہ کیسے حضرت علی کو یہ پیغام بھیج سکتے تھے؟ یہ شیعوں نے اس لیے روایت بنائی ہے کہ ثابت کریں کہ حضرت علی مجبور کر دیے گئے تھے، مگر اسی میں ان کی شکست ہے. حضرت علی کو تو سب سے بہادر کہتے تھے. حضرت علی تو کہا کرتے تھے کہ جہاں ہر جگہ جہاں خطرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہوتے تھے، حضرت علی آگے بڑھ کر خطرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. تو اتنا بہادر علی اور اتنی سی بات سے ڈر گیا، یہ تو حضرت علی کی شان کے خلاف بات ہے. اس لیے یہ روایت تو درست ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ نے بیعت کی. کچھ ہو سکتا ہے دل میں کوئی تردد ہو کسی قسم کا، ہم نہیں بہتر جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر جب بیعت کی تو پھر سچے دل سے پوری طرح بیعت کی اور سب سے آگے رہے ہمیشہ. پھر اگلے خلیفہ کی بھی بیعت کی، پھر اس سے اگلے خلیفہ کی بھی بیعت کی. انہوں نے تو پیغام نہیں دیا تھا کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. تو یہ شیعوں نے مفت میں ایک بات حضرت علی کے خلاف بنائی ہوئی ہے. ایک اور سوال جی اجازت ہوتے؟ ہاں اجازت ہے. اب آج کو رشید بھی نہیں آئے ہوئے اور حیات صاحب بھی نہیں آئے ہوئے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کی قیادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر رہی تھیں اور دوسرا گروہ خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا. مسلمانوں میں اس اختلاف کی وجہ سے وہ المناک واقعہ حادثہ پیش آیا جسے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بہت سے مسلمان آپس میں مارے گئے. حضور ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ حق پر تھا اور مرنے والے مسلمانوں کو شہید کہا جائے؟ پر ہی تھے، سوائے ان منافقین کے جو شرارت سے شامل ہوئے تھے. خوارج جو شامل ہو گئے تھے حضرت علی کی طرف سے، وہ حق پر نہیں تھے. وہ جو مارے گئے وہ تو جہنمی ہیں. لیکن دونوں فریق اپنی دیانتداری سے جو بات سمجھ رہے تھے وہ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے. اس لیے ان دونوں کے متعلق یہ فتویٰ دینا ناجائز ہے کہ وہ جہنمی ہیں، یا ایک فریق تو جنتی ہے اور دوسرا جہنمی ہے. یہ غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میں 2 سوال ہیں. حضور میں پہلا سوال ہے کہ ہندوستان میں